پھر سنبھل گیا. ابھی میرے بچے برداشت نہیں کرتے کوئی, لیکن اب شاید میں تھوڑا سمجھ گیا ہوں. تو وہ کیا ہے کہ میری توقعات کوئی نہیں, میرے نبی پر تنقیدیں ہو گئی, تو پھر وہاں سے برداشت کرنا بھی آ گیا. اچھا, یہیں سے میں نا آپ سے اگلا ایک سوال کروں گا, اسپیشلی کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ زیادہ ینگ جنریشن ہے, یوتھ ہے, کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے, غزوہ میں لڑائی بھی کی, دندان مبارک بھی شہید ہوئے, بھوکے بھی رہے, سب لوگوں نے پتھر مارے, پاگل پاگل کہا نعوذ باللہ. ہاں جی. اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے, تو یہ میں آپ سے پہلے بھی, لیکن میں کچھ ڈیٹیل آپ سے جاننا چاہوں گا, یا یوتھ سے آپ مخاطب ہو, کیا اس کا میسج ہے؟ بتاؤں حافظ, میرے بچے سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے, ان کو نہیں پتا میرے پیچھے کی محنت کا, ان کو نہیں معلوم تھا. تو وہ اگر میں ذکر بھی کرتا تھا اس کو فیری ٹیل سمجھتے تھے. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں بتاتے ہیں کہ آپ غریب آدمی تھے. تو میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں کہا میں غریب آدمی تھا, میرے پاس پیسے نہیں تھے. غریب تو میں اس کو مانتا ہوں جس کے پاس ظرف نہیں ہوتا. تو ظرف کے حوالے سے تو اللہ نے مجھے بادشاہ پیدا کیا تھا. پھر میں نے زندگی میں مسلسل 40 سال روزے رکھے, تو میں نے روزوں سے سیکھا کہ روزے رمضان کے دنوں میں نہیں ہوتے, رمضان کے بعد شروع ہوتے ہیں. وہ تو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. وہ جب آپ کے سامنے حرام کا انبار لگا ہو اور ہاتھ میں حلال کی بھوک ہو اور آپ حلال کی بھوک کو چن لیں تو آپ روزہ رکھتے ہیں. آپ اختیار والے ہوں, کسی پر ظلم نہ کریں, آپ روزہ رکھتے ہیں. آپ طاقتور ہوں, کسی کمزور سے غلطی ہو جائے آپ اس کو معاف کر دیں, آپ روزہ رکھتے ہیں. تو میں یہ سیکھ کر آیا تھا. تو میں نے کہا یہ چیزیں جو ہے مجھے بتانی ہیں ان لوگوں کو جو پیسوں کی کامیابی کو غربت سمجھتے ہیں, تاکہ ان کو یہ نہ کوئی بتا کے سکھا کے چلا جائے کہ تمہارے نصیب میں اتنا لکھا ہوا ہے. تب نعوذ باللہ. اللہ نہ تو بانٹتا ہے نہ بانٹنے, اگر وہ بانٹنے پر آئے تو وہ کبھی کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہیں دے گا. اس نے رزق پھیلا دیا, آپ اپنی محنت سے حاصل کر لیجیے. اچھا سر, چند سال پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ کچھ صاحبان تھے جو رمضان کے آخری دنوں میں رونا دھونا شروع کر دیتے تھے. ہاں, وہ کچھ مولوی حضرات تھے. جی جی. وہ واقعہ یہ ہوا کہ میں ایک رمضان ٹرانسمیشن میں تھا, جس طرح ہوا وہ آخری دنوں کی ٹرانسمیشن تھی, تو مولانا نے رونا شروع کر دیا. میں کیا ہوا, وہ رمضان جا رہا ہے. میں نے کہا بیٹھ جانا آرام سے, تو نہ جانے دے, تو رکھ روزے. کس الو کے پٹھے نے تمہیں منع کیا؟ کیا تماشا لگایا ہوا تم لوگوں نے؟ آپ کو رمضان دیا اللہ نے, اس کے بعد نوید دی, عید کا نام ہے نوید, آپ اس کو گالی دے رہے ہو. تو اس کے بعد میں نے دیکھا وہ کام بند ہو گیا. اللہ کا شکر ہے. لوگ آپ سے کافی ڈرتے ہیں, آپ کسی بات پہ اگر آواز اٹھا دیں تو اس کے بعد آپ, میں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آپ بڑی آرگومنٹ دیتے ہیں اچھی, میں ایک تو وہ مان لوں گا, اور دوسرا جب میں ذکر کروں گا تو ساتھ نام لوں گا کہ فلاں آدمی نے مجھے ایک اچھی آرگومنٹ دی تھی, اور وہ مان کر میں چپ ہو گیا تھا. میرے پاس تم ہو مشہور زمانہ, جب آپ نے لکھا تو آپ کو پتا تھا کہ ویسے تو نو ڈاؤٹ آپ کے سارے ڈرامے, لیکن وہ جس طرح پھر بہت وائرل ہوا, جب آپ لکھ رہے تھے آپ جانتے تھے کہ یہ اتنا جائے گا, یہ باقی ڈراموں سے تھوڑا ہٹ کے ہوگا. حافظ ایک بات سنو, ہم ہٹ نہیں لکھتے. ہمارا جو حصے کا کام ہے وہ پوری دیانتداری سے جو کام ہمیں اللہ نے عطا کیا وہ کر دینا ہے. اب اس کی قبولیت کتنی بڑی ہے اتنی بڑی وہ ہٹ ہو جاتی ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ قبول ہو گیا, وہ سب سے زیادہ قبول ہو گیا. لگتا ہے آپ کو سب سے زیادہ قبول ہو گیا, ورنہ صدقے تمہارے بھی بہت بڑی. جی جی بالکل, پیارے افضل بھی بہت بڑی, لنڈا بازار اور بوٹا فروخت بہت بڑی ہٹ تھی. سو مینی ادرس. تو یہ چونکہ اس نے وہ فیمنسٹوں کے دل میں جھانک لیا تھا, تو فیمنسٹ سارے نہیں, وہ جو بے حیائی کی پیروکار ہے, میں صرف ان کو اس زمرے میں لاتا ہوں, ورنہ تو میرے ہاں بہت بڑا اچھی خواتین ہیں. میں خود فیمنسٹ ہوں, آئی ایم فار دا ویمن رائٹس, لیکن بے حیائی کو کبھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا, نہ اس کے ساتھ دوں گا. دیٹ واز دی اونلی ڈفرینس جس کے لیے میں آئی ہیو ٹو فائٹ آؤٹ.